السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 221 سے پڑھیں گے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر جہاں 79 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور جنوری کی آج 22 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا، جب وہ جناب یوسف علیہ السلام کی باتوں سے نا امید ہوئے کہ یہ ہمارے بھائی کو ساتھ نہیں بھیجیں گے، خلصوا نجیہ، وہ الگ ہوئے، الگ مجلس کی انہوں نے سرگوشیاں کرتے ہوئے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا، برادران یوسف کا بڑا بھائی مرتبت میں یا عمر میں، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم، بے شک تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم سے پکڑا لیا تھا اللہ کی جانب سے پختہ عہد، قسمیں اٹھا اٹھا کے تم نے یقین دلایا تھا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو تم دستر اندازی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، پس میں زمین کو نہیں چھوڑوں گا، ہرگز ادھر ہی رہوں گا حتیٰ کہ میرے لیے میرے والد صاحب اجازت دیں،
او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا فیصلہ فرما دیں تو میرے لیے واپس جانا آسان ہو جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہتر بہت اچھا فیصلے کرنے والوں میں سے اللہ ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم پلٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا، پس کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم نے کوئی شہادت گواہی نہیں دی، الا بما علمنا، مگر جو ہم نے جانا، جو ہمیں بات معلوم ہوئی، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نہیں تھے غیب کی باتوں کی حفاظت نگرانی کرنے والے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، اور اب پوچھیں ان بستی والوں سے جن میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والے لوگوں سے جس قافلے میں ہم آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہنے والے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات، یہ منصوبہ بنا کے برادران یوسف بڑے کے بغیر واپس گئے، والد صاحب کو جا کر انہوں نے ساری بات سنائی، اس کے جواب میں جو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ قال، والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف سے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ گھڑا ہے تمہارے لیے تمہاری جانوں دلوں نے ایک کام جو تم نے منصوبہ پیش کیا ہے، فصبر جمیل، پر صبر کرنے اچھا عمل ہے، تمہاری بات میں صداقت نظر نہیں آ رہی۔ عسى اللہ، قریب ہے اللہ، ان یأتینی بہم جمیعا، کہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، یعنی وہ بات صرف بنیامین کی نہیں کر رہے، وہ جناب یوسف اور سارے ماحول کو، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ سارے تبصروں کے بعد جناب یعقوب وہاں سے پلٹے، اٹھ کے چلے گئے۔ وقال، ساتھ فرمایا، یا صفا، اے میری حسرت، میرا افسوس، علی یوسف، یوسف کے گم ہونے پر اور اس کی غیابت پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غموں کو بھرا ہوا چھپائے ہوئے تھے، اندر غم ہی غم بھرا ہوا تھا۔ قالوا تاللہ، برادر یوسف اپنے باپ سے کہتے ہیں، اللہ کی قسم، تفتو تذکر یوسف، تم ہمیشہ یوسف کے تذکرے کرتے رہو گے، حتیٰ تکون حرضا، یا گھل جائیں گے آپ، جنہوں نے کول کے آپ ختم ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا بالکل ہلاک ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ قال، جناب یعقوب نے جواب میں فرمایا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی کی، پراگندگی کی، اور اپنے غم و غصے کی، الی اللہ، اللہ کے ہاں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ علم رکھتا ہوں، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نا امیدیوں میں کس طرح امید کی کرن، کس طرح اللہ مایوسیوں سے انسان کو نکالتا ہے، کامیابیاں کامرانیاں کس طرح اللہ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں پتا کہ میرا یوسف ہے کہاں، کب ملاقات ہوگی اور کیا معاملات ہیں۔ یہ ساری بات قرآن مجید کے سیاق و سباق سے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توجہ جی، کہانی ہے، قصہ ہے، قرآن نے اپنی زبانی پیش کیا ہے، وہ ایک داستان ہے جس میں غم بھی ہے، آگے بشارتیں بھی ہیں، اللہ کی حاکمیت بھی ہے، اللہ کی برتری بھی ہے، اللہ کے علم و فضل اختیارات، یہ سارے نکات اس کے اندر ہمیں مل رہے ہیں اگر ہم غور کر کے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ غور کریں تو یہ ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے آج کے سبق کے حوالے سے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب برادر یوسف نا امید ہو گئے اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام کے اس بیان سے، اور اس کا جو انہوں نے بھائی جس کا سامان سے وہ پیمانہ نکلا ہے، اور اس کا جو کراس کوشچن ہوتے رہے ہیں، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے آپ اس کو بھیج دیں، ہم میں سے کسی کو قید کر لیں،
یہ ساری باتیں سارے تبصروں کے بعد لاجواب جب ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، تو خلصو نجیہ یہ حال واقع ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس حال میں کہ وہ سرگوشیاں کر رہے تھے، سرگوشیاں کرتے کرتے وہ الگ ہوئے ایک جگہ، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہو گیا ہے، میں مایوسی ہو گئی ہے اور بھائی ناساتھ نہیں جا رہا، ہم نے باپ کو عہد و پیمان دیے تھے، قسمیں اٹھا کے باتیں کی تھیں، تو اب ہمیں کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا، اس میں مفسر نے فرمایا عمر میں بڑا، ان کی لیڈری کرنے والا یا ان کی امارت کرنے والا یا دانش بندی میں جو ان سے بہتر تھا، اس کا قول ہے علم تعلموا، وہ توجہ کی دلا رہا ہے اس سرگوشیوں میں، آپس کی گفتگو میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ قرآن بنایا۔ علم تعلموا، اور اس میں بڑی باریک بات ہے، کتنے بد نصیب اب بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز اور کلام آواز اور لفظوں کے ساتھ نہیں ہے، جو معنوی حقیقت بنتی ہے وہی اللہ کا کلام ہے۔ یہ تحریف ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی، اس کی تحریف کرتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهَ موسیٰ، لفظ اللہ کو مفعول بناتے ہیں اور موسیٰ کو فاعل بناتے ہیں کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے، اللہ کی صفت کلام کی بھی نفی کرتے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار تعریفیں، تعویلیں لگے ہوئے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور مناظرے بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کا کلام بولنا صفت ہے، لفظ کے ساتھ، آواز کے ساتھ، اس پر ایمان لانا ایمانیات کا حصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بڑا بات کہہ رہا ہے علم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد صاحب نے تم سے اللہ کی قسمیں اور اس کے عہد و پیمان کے ذریعے عہد لیا تھا، یا سارے غائب ہو جاؤ گے یا پھر تم میرے اس بیٹے کو لاؤ گے، اور تم نے قسمیں اٹھا کے یقین دلایا تھا کہ ہم ویسے نہیں آئیں گے اور سرزمین کو چھوڑیں گے نہیں جب تک اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائیں، یا کوئی ایسی آفت آ جائے سارے ختم ہو جائے، یہ ساری باتیں پیچھے گزر چکی۔ وَمِن قبل، یہ اب کی بات ہے، اور اس سے پہلے ما فرطتم فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم زیادتیاں کر چکے ہو، گھر سے لائے، کھیل تماشے کا نام لیا اور بکروٹے کا خون لگایا، رات روتے ہوئے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، والد کے پاس آئے، عشاء کو روتے ہوئے آئے، اور ساری داستان انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکل الذئب، بیڑیا کھا گئے، ہم دوڑنے لگا رہے تھے، سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تم کر چکے ہو پہلے۔ یہ بھائی بھائیوں سے بات کر رہے ہیں اور اللہ اس کی تائید فرما رہے ہیں کہ یہ گفتگو ہوئی یوسف کے بارے میں جو اس سے پہلے زیادتیاں کر چکے ہو وہ بھی تم جانتے ہو، لہذا میرا اب موقع، میرا بیانیہ یہ ہے فلن ابرح الارض، میں سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، حتیٰ یأذن لی ابی، جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے۔ والد صاحب اجازت دے دیں کہ چل یار جو ہونا سی ہو گیا ہے کہ تسی بھی گھر آ جاؤ، ایک بات، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ سنا دے، آسمانی فیصلہ آ جائے، یا جو صورتحال اس میں کوئی نمایاں پوزیشن واضح ہو جائے جس کی بنیاد پر میرا گھر جانا، باپ کے سامنے پیش ہونا جائز ہو سکے، یہ ہے او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، اور تو بڑے سونے فیصلے کرنے والا ہے، اس کی حکمت بنائی، اس سے بہتر کون حاکم فیصلے کر سکتا ہے۔ یہ بات ہوئی، چنانچہ اس بھائی کی طرف سے فرمان آیا برادر یوسف کو، ارجعوا الی ابیکم، الی ابینا نہیں کہہ رہا، اپنے ابے کے پاس جاؤ۔ ایک تو یہ کہتے ہیں وہ اس کا ابا ہے، تیرے پتر نے چوری کی ہے، تو اس کا باپ ہے، وہ تیرا پتر ہے، ایک دوسرے کو یہی تبصرے کر رہے ہیں۔ ان ضمیروں کے لیے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر گستاخی کا، بے ادبی کا، بے لحاظی کا کتنا عنصر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ارجعوا الی ابیک، جاؤ ابے کے پاس، چلے جاؤ وہاں، فقولوا، جا کے اس سے کہو، فرمان جاری کر رہا ہے، فقولوا جمع کا صیغہ ہے، قولوا یا ابانا، ان کے اے ہمارے ابا جی،
ان ابنک سرق، یہ نہیں کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، تیرے پتر نے چوری کی۔ ابے سے جہاں کہو ابا جی تیرے پتر نے چوری کی ہے، کیسا لے جائیے؟ اندازہ فرمائیں تمہارا ابا نہیں، وہ تمہارا بھائی نہیں۔ اس کے اندر خشکی، بے رخی، بدتمیزی، بد اخلاقی پیغمبر کی اولاد ہے، برادر یوسف۔ ارشاد ہوتا ہے تیرے پتر نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے وہی شہادتیں اور گواہیاں دی ہیں جو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس طرح واقعہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بلیم، کوئی الزام، کوئی اعتراض نہیں کیا، ہم نے کوئی غلط شہادت نہیں دی۔ یہ صفائی کا بیان یہ جا کر اپنے ابے سے کہو، یہ بھائی اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہے اور قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے۔ دوسری بات ہے وما كنا للغیب حافظین، تو جو غیب کی چیزیں ہیں عدم موجودگی میں ہم کسی کی حفاظت کرنے والے نہیں۔ ہماری عدم موجودگی میں کیا ہوا ہے، کیا کسی نے کیا کیا ہے، اس کے بارے ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ادھر تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں عقیدت مندی کا معیار یہ ہے کہ بزرگوں کی بلیاں بھی علم جانتی ہیں۔ ہمارے جو معاشرت کے رہنے والے لوگ ہیں پیری فقیری کی لائن کو جب وہ مانتے ہیں تو اتنا زیادہ مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 12 سال ایک دھاگے کے ساتھ 12 سال بزرگ کنویں میں الٹے لٹکے رہے، کچی تند نہ، وہ ماننے والے مان رہے ہیں۔ پھر اگر وہ بزرگ ہے، نہ کھاتا نہ پیتا نہ بول نہ براز نہ سوتا نہ جاگتا، نماز نہ روزہ، لیکن نعرہ لگ رہا ہے، وہ آدھے نہیں جی گستاخ ولیوں نہیں مانتے۔ اس میں ولایت والی کون سی نشانی ہے؟ ولایت کی نشانی تو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ تو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ بے نماز ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ بے رود رہتے ہیں، بے وضو رہتے ہیں، بول برادری کرتے ہیں۔ کہانیاں کس سے؟ اور آخر میں یہی کہنا ہے وہ ابھی نہیں مانتے بھائی، چھڈو انہیں، فرق کر دو۔ کہتے ہیں وما كنا للغیب حافظین، غیب کی باتوں کی ہم محافظت کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ واسأل القریۃ التی كنا فیہا، اے ہمارے والد صاحب ان بستی والوں سے پوچھو جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں، ہم چور ہیں، جھوٹے ہیں، ڈاکو کیا ہیں، ان سے پوچھو، تحقیق کرو۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والوں سے پوچھو جن کے ساتھ مل کر ہم غلہ لینے کے لیے آئے تھے، ان سے پوچھو یہ کیسے لوگ ہیں، چور ہیں، فراڈی ہیں، کیا ہیں۔ یہ ساری داستان ابے کو سنانی۔ آخر میں کہتے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ابا جی اسی ہے ویسے سچے ہیں، ایس ٹوٹے تو سچے سن۔ یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں بھی سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً ہی بادشاہ سلامت نے بھائی کو بھیجا نہیں ہے، اور سارا معاملہ جو ساحت ہوا ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے بریکٹ میں بات کر دی ہے، انہوں نے بات کر کے فارغ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی ساری بات کو تسلیم نہیں کیا۔ والد محترم نے برادر یوسف اپنے بیٹوں کو، یوسف کے بھائیوں کو سچا نہیں جانا۔ کیا کہا؟ قال بل سب، ایسے نہیں ہے جو تم ایسے نہیں ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑی ہے، ایک تم نے منصوبہ بنایا ہے، یہ فراڈ کرنے کے لیے یا بھائی کو غائب کرنے کے لیے یا جدا کرنے کے لیے تمہاری ایک چال ہے۔ فصبر جمیل، اس موقع پر کیوں نہیں کہا انہوں نے، پیغمبر جو ہیں کہ ابا بھی نبی ہے تو اس کا ابا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، تو کیوں نہیں کہا تو فراڈیاں مارے، میرا یوسف تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہا۔ وجہ عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کہ ان کو علم نہیں تھا، کہہ رہے ہیں صبر جمیل، اب صبر کرنا ہی اچھا ہے میرے لیے، اور کیا کر سکتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے عسى الله أن يأتيني بهم، امیدیں دیکھو کیسی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے۔ ہلاکو خان جب آخری مسلمان کو شہید کرنے والا تھا، صفوں کی صفیں جب قتل ہو گئیں، اور وہ ایک بابا جی مجاہد ہیں جو اپنے کفیل ہیں سارے کے، ایک صف میں چلا گیا، اب بچا، اب بتا تجھے کون بچا سکتا ہے، تیری باری ہے، تیرا سر قلم ہو جائے گا۔ جرأت اور ایمان کے ساتھ وہ اس مسلمان اپنے دور میں اللہ پر یقین رکھنے والا کہتا ہے ہلاکو خان سنو، میں رب کی ذات اور قدرت ایمان رکھتا ہوں، میرا رب چاہے اب بھی تیری تلوار سے مجھے بچا سکتا ہے۔
جب یہ بات کہی اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے ہاتھ سے وہ جو اس کی گرز تھی، تلوار تھی، وہ ہاتھ سے گر گئی۔ وہ جذبے اور غصے کے ساتھ وہ اپنے اونٹ، اپنے گھوڑے سے اس کی لگام سے پاؤں نکال کے اس کو پکڑنے کے لیے جب اس نے پاؤں ایک نکالا تو دوسرا پاؤں وہ یہ نکالا، اس کے ہاتھ سے گرز گر گئی تھی، اتنے میں گھوڑا ڈر گیا۔ سبحان اللہ، گھوڑا ڈر گیا تو ایک پیر نکل گیا تو دوسرا پیر رکاوے تھے، گھوڑا سر پٹ دوڑنے لگا، گھوڑا شوٹا نہ دوڑنے لگ پیا۔ اب ہلاکو کہاں کا سر پتھروں کے ساتھ لگ کے ٹکڑے ہو کے اس کی جان اور ہر شے ختم ہو گئی۔ جب گھوڑا ڈر کے بھاگا، لشکر بھی سارا ڈر گیا، پتہ نہیں بابے نے کیتا کی، لشکر بھی دوڑ گیا تو بابا بھی بچ گیا تو اللہ نے سارا میدان صاف کرے۔ یہ وہ رب قادر، کیوں نہیں اللہ کون سا کام کر سکتا ہے؟ حضرت توجہ فرمائے، ایمان کوئی نہیں، کمزور ہے، اندر فرق ہے، کو کرے تو صحیح اللہ پر یقین۔ آج بھی جو ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگے کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آؤ تو صحیح لوگ اپنے ایمان کا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو گزارش یہ ہے، اصلی اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، جناب یعقوب فرماتے ہیں قریب ہے میرا رب کہ سارے انو ہی لے آوے۔ تم بنیامین و یوسف کی بات نہیں کرتے ہو، یوسف کی، میرا ایمان یقین ہے کہ میرا رب ہو سکتا ہے سارے انو اکٹھیاں کر کے جڑے جڑے گم نے سارے انو لے آوے۔ اللہ اکبر، انہ هو العلیم الحکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ان جدائیوں میں حکمت کیا ہے، اللہ کے علم و فضل کے اندر وہ راز کیا چھپے ہوئے ہیں، اللہ جانے۔ وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ، یہ سارا فرمان جاری کر کے وہاں سے اٹھے، ادھر چلے گئے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَىٰ يُوسُف، ہائے میرا افسوس، ہائے میریاں جدائیاں میرے پتر یوسف پہ۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، سفید ہو چکی ہیں ان کی آنکھیں غم سے، رو رو کر بنا یہ ختم ہو گئی ہیں۔ پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پتر پیغمبر، لیکن رو رہے ہیں۔ فہوا قدیم، قدیم کا معنی ہوتا ہے غصہ پی جانے والا بھی، غصہ اندر چھپا لینے والا۔ اندر غم اتنا بھرا ہوا ہے کہ اب وہ ظاہر نہیں کر رہے، میں کس کے سامنے ظاہر کروں؟ پتر ہی تھے پتر کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، میں کس کو داستان غم سناؤں؟ غم ہی غم پایا جدھر بھی اٹھائی نظر۔ پہلے بیٹے کی جدائی اثر موجود ہے، اب دوسرے پتر کی جدائی آ گئی تو وہ بھی بیٹے ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں، اندر غصہ، اندر غم چھپائے۔ قالوا تاللہ، اب برادران یوسف پتر یعقوب علیہ السلام کیا کہ قالوا تاللہ، ابا جی اللہ کی قسم، تفتو تذکر یوسف، تم تو ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہو گے، حتیٰ تکون حرازا، حتیٰ کہ غم میں تم پگھل جاؤ گے، کھل جاؤ گے، تم اس غصے اور حزن اور پریشانیوں میں گل جاؤ گے۔ او تکون من الحالکین، یا تم ہلاک فوت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ ہائے بھر بھر کے، ہوڑے لے لے کے، غم کی داستانیں بیان کر کر کے، یا گھل گھل کے مر جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاک ہونے والوں یہ پتر کہہ رہے ہیں ابے سے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جناب یعقوب جواب دیتے ہیں میں شکایت کرتا ہوں، کیا معنی ہے؟ اللہ سے درخواست کرتا ہوں، بثی و حزنی، اپنے پراگندہ خیالات، اپنے غم، اپنی پریشانیوں کا اور اپنے غموں کا اللہ کے حضور پیش کرنا۔ یا اللہ میں بڑا غم زدہ ہوں، کہاں پیش کرتا ہوں؟ اشکو الی اللہ، اللہ کے حضور شکایت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے ملے چھین کو بندے دو چار۔ جناب ایوب صاحب جب پریشان ہوئے، قرآن بیان فرمایا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بڑا دکھ آیا ہے، بڑی تکلیف آئی ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، مہربانی فرما۔ ترس آ گیا اللہ تعالیٰ کو، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، فرمایا جس حالت میں ہو نا تھوڑی ساری اڈی زمین دے مارو، ذرا پیر مارو بزرگو، زمین تے پیر مارو،
ھذا مغتسل بارد و شراب، چشمہ جاری کر دوں گا، اس میں غسل کرو، سارا نظام اوپر والا صحیح، پانی پیو تو اندر والا صحیح۔ مغتسل غسل کی جگہ، بارد ٹھنڈا میٹھا پانی پیو، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سارا کچھ جب ٹھیک ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے سونے کے ٹکڑوں کی بارش شروع کر دی۔ ساڈے تے پتھر پیندے نے ایڈے ایڈے ہولے، ایڈے ایڈے موٹے برف دے گولے سرنج پیندے، مال مویشی دے۔ دعا کرو اللہ ہماری رحمت فرمائے، اللہ رحمت کی بارش فرمائے۔ اللہ اس سردی سے بڑے لوگ پریشان، بچے بیمار، بوڑھے بیچارے پریشان، ہاتھ ٹھنڈے تے خون ٹھنڈا، سبحان اللہ، جتنا مرضی شورا پیو۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالی ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے، ہماری حالت بیماروں کو صحت بندی فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب وہ نا امید ہوئے، مایوس ہوئے، برادر یوسف اس سے، ہو کی ضمیر جناب یوسف کی طرف جاتی ہے علیہ السلام، خلصوا نجیعا، وہ الگ ہوئے سرگوشیاں کرتے ہوئے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم، بے شک تمہارا باپ، قد اخذ علیکم، اس نے لیا تھا تم سے، موثقا من اللہ، اللہ کی طرف سے عہد و پیمان، یعنی قسمی انداز سے تم نے ان سے وعدہ کیا تھا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو تم زیادتیاں کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فلن ابرح الارض، وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، حتی یاذن لی ابی، یا پھر میرا حتیٰ کہ میرے والد صاحب مجھے اجازت دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ سنا دیں، وہو خیر الحاکمین، اللہ بہتر اور اچھے فیصلے کرنے والوں میں ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، چلے جو اپنے باپ کے پاس، فقولوا، پس کہو، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا، اور ہم نے نہیں شہادت و گواہی دی، الا بما علمنا، مگر جو ہم نے جانا، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں ہے ہم غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والے یا نگران۔ واسأل القریہ، بستی سے نہیں، بستی والوں سے پوچھو، التی کننا فیہا، جس بستی میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والوں سے پوچھو جس قافلے میں ہم اس ملک میں شہر میں آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچ کہنے والے ہیں۔ قال، جناب یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، بل ایسے نہیں ہے، بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، گھڑا ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے، تمہاری جانوں نے ایک منصوبہ، ایک کام، فصبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ عسى اللہ، قریب ہے اللہ پاک، ان یاتینی بہم جمیعا، ان سب کو، مراد یہ ہے جناب یوسف بھی آ جائیں، بنیامین بھی آ جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا، علم والا، حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اس ساری گفتگو کے بعد ان سے وہ چلے گئے، منہ پھیرا، ادھر ہو گئے۔ وقال، ساتھ فرمایا، یا صفا، او میرے افسوس، او میرا غم، حسرت یوسف پہ، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی ان کی دونوں آنکھیں غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کو، غم کو بھرے ہوئے، چھپائے ہوئے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ، انہوں نے کہا، یعنی برادر یوسف، وہ باپ کو جواب دے، اللہ کی قسم، تفتو، یعنی تم یوسف کے تذکرے کرتے رہو گے، حتیٰ تکون حرضا، حتیٰ کہ تم گل جاؤ، گھل جاؤ تم اسی طرح غموں میں، او تکون من حالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں، فوتی ہو جائیں، اب یہ ہو جائے گی تمہاری حالت۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا، میں شکایت کرتا ہوں اپنے وہ خیالات جو ہیں اور اپنے جو غم ہیں، جو میری داستان ہے، میں اللہ کے حضور اس کی شکایت کرتا ہوں۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پیار کس طرح کرتا ہے، مسائل کو حل کس طرح کرتا ہے، غموں سے نجات کس طرح دیتا ہے، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس آزمائش کا پیریڈ کتنا ہے وہ میرا رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ،
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك